میں نے اشفاق صاحب کو کہا، مجھے نہیں رہنا اب آپ کے ساتھ، آپ مجھ پہ غصہ ہوتے ہیں، بس اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ بیٹھے مسکرانے لگے، میں نے اور سنائی، وہ پھر سے مسکرانے لگے۔ میں سناتی رہی، وہ مسکراتے رہے، اور ہر بات پر وہ مجھے پیار سے بلاتے، مسکراتے، پھر بولے، جب دل کرے غصہ نکال لیا کریں، مجھ پر ہی نکالنا ہے، آپ کسی اور پر تھوڑی نکال لیں گی۔ تب میں ان مردوں کا سوچنے لگی جو چھوٹی سی بات پر عورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ انہیں محبت نہیں ہوتی، ورنہ مرد محبت کر لے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کرا کر بھی محبت پر قائم رہتا ہے۔ ایسی عورت بہت خوش نصیب ہے اور میں انہی میں سے ایک ہوں۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے، جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے ہیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ جاتا ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ مرد ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے، اور آخر میں بچے جوان ہو کے کہتے ہیں، ابا جی آپ کوئی کئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں تھی۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ۔ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہو، ہم ہی ہمیشہ اچھے کیوں بنے؟ یقین کریں کہ دوسروں کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ بانو قدسیہ کوٹس۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ غم آنسو میں ڈوبا ہو کہ سسکی کی صورت میں لبوں پر رہے، کپڑے پھاڑ کر نکل جانے کو جی چاہے یا جائے نماز پر سجدے سے اٹھتے نہ بنے۔ غم کو بہرحال ہر صورت، جس زاویے، جس رخ سے دیکھو، انسان کی مجبوری کا نام ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دے، اسے ڈھونڈنے دے آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ بہترین پانے کی خواہش سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔
بانو آپا کہا کرتی تھی بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے.